اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ انفال آیت 62۔ اس سے سابقہ آیت میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ لوگ مصالحت کو اور امن و آشتی کو ترجیح دیں تو آپ بھی ترجیح دیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مخالفین اسلام، دشمنان اسلام، خصوصاً مستشرقین کا یہ تابڑتاڑ حملہ ہے کہ اسلام تلوار کی طاقت اور زور سے پھیلا ہے۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اسلام اگر طاقت اور تلوار کے زور پر پھیلا ہے تو دنیا میں یہ طریقہ ہے، طبیعی قدرتی طریقہ ہے کہ جو چیز جس چیز کے اوپر تکیہ کرتی ہے اس چیز کے مفقود ہونے سے وہ چیز بھی مفقود ہو جاتی ہے۔ اگر اسلام کے پاس منطق نہیں ہے، قوت کے ذریعے پھیلا ہے، تو جب تک قوت ہے اس وقت تک وہ چیز رائج رہے گی، اور جب قوت ختم ہو جاتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی چیز ہونا چاہیے تھا کہ جب تک قوت ہے، طاقت ہے، مسلمان دنیا میں سپر پاورز میں تھے، اس وقت اسلام رہا، اور جب مسلمان سپر پاورز نہیں رہے اور اسلام جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، یا اگر ہے تو پھر تھوڑا بہت اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اسلام اگر طاقت کے ذریعے پھیلا ہے، طاقت کے ساتھ اگر پھیلا ہے تو اسلام طاقت میں تھے 3 صدیوں تک۔ 3 صدیوں تک اسلام طاقت میں تھے۔ 3 صدیوں کے بعد اسلام جو ہے وہ مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اسلامی ریاست بٹ گئی۔ اسلامی ریاست طاقت میں بعنوان مسلمانوں کی ریاست اور سپر پاور کی حیثیت میں نہیں رہے۔ تاتاریوں کا حملہ اس نے مسلمانوں کو پاش کر دیا، اور پھر مغول کا حملہ، اور پھر اس کے بعد صلیبی جنگیں ہو گئی، اور پھر اس کے بعد استعمار نے آ کر کے عالم اسلام کو تتر بتر کیا، چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم کر دیا، اور اسلام کے اس وقت بٹوارا ہے۔ اسلام کسی طاقت میں نہیں ہے، طاقت میں ہو تم لوگ، طاقت اس وقت ہے تمہارے پاس۔ ہم نے اگر اسلام کو پھیلانے پر طاقت صرف کیا اور اسلام پھیل گیا تو تم بھی وہی طاقت استعمال کر رہے ہو کہ سمٹ جائے۔ کیوں نہیں سمٹا اسلام؟ ہم نے اسلام طاقت کے ذریعے نہیں پھیلایا، اسلام منطق اور دلیل اور برہان اور معقولیت کی بنیاد پر، ایک جامع نظام تعلیم و نظام حیات کے بنیاد پر پھیلا ہے۔ وہ ابھی جب ہم طاقت میں ہیں تو بھی وہ منطق برقرار ہے، ہم طاقت میں نہیں ہیں تو بھی وہ منطق برقرار ہے، وہ دلیل برقرار ہے، وہ برہان، وہ نظام حیات، اور ایک جامع نظام حیات اس وقت اسلام پیش کر رہا ہے اپنی منطق کی قوت کے ساتھ، اسی آب و تاب کے ساتھ، کوئی فرق نہیں آیا۔
دلیل یہ ہے کہ ہم نے منطق استعمال کیا اور اسلام کو پھیلایا، اور آج بھی اسلام پھیل رہا ہے اسی منطق کی بنیاد پر۔ ہماری منطق تمہاری ڈالروں کا ٹھیک ٹھاک مقابلہ کر رہا ہے۔ ہم نے منطق استعمال کیا، تم نے ڈالر۔ ہم نے دلیل اور برہان استعمال کیا اور تم نے سازش۔ تم نے اپنے دماغی ساری صلاحیتیں لگا دی اس منطق کو لوگوں کے دماغ سے نکالنے کے اوپر، نہیں نکل سکا، بلکہ تمام بر اعظموں میں اس وقت اسلام جو ہے وہ روبہ ترقی ہے، پھیل رہا ہے، لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کے، واضح دلیل ہے کہ اسلام ایک منطق ہے اور ایک نظام حیات ہے، ایک انتہائی معقولیت پر مبنی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک جامع نظام حیات ہے۔ اسی اعتبار سے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ آگے صلح و مصالحت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے، یہ مصالحت کرنا جو ہے وہ دشمن کی ایک چال ہے، ایک سازش ہے، اور وہ اس طرح اپنے لیے کوئی وقت لینا چاہتا ہے، فرصت لینا چاہتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، لہٰذا مصالحت نہیں کرنا چاہیے۔ اس خدشے کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمائے کہ اگر وہ مصالحت کے آڑ میں آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی خدعہ، کسی فریب اور کسی مکر اور کسی سازش کے شکار ہونے کی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کے اوپر نظر رکھتا ہے، انت بعین اللہ، اللہ کے نگاہ میں ہیں آپ۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دشمن کی کوئی سازش، کوئی چال اور دشمن کو کوئی مکر اور فریب جو ہے وہ کارگر ثابت ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ آپ کے لیے کوئی کام نہ کر سکے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو اللہ کافی ہوتا ہے۔ یہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، جب راہ خدا میں ہم لوگ بھی قدم اٹھاتے ہیں ہمارے لیے بھی خدا کافی ہوتا تھا، لیکن ہم اس ایمان میں نہیں ہوتے۔ عموماً ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس تو مال ہے، دولت ہے، اثر رسوخ ہے، اقتدار ہے، قوم و قبیلہ ہے، ہمارے پاس تو اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کا ہونا آپ کے لیے بہت ہی ناچیز اور ناتواں اور ایک عاجز ہی چیز ہے۔ ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی اللہ ہے۔ نہیں، جس کے پاس اللہ ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ حسبک اللہ، جی اگر تمہارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس تو اللہ ہی اللہ ہے، یعنی ہمارے پاس کرسی بھی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس اللہ ہے تو تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ کافی ہے۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ هُوَ الَّذِي، اس کے بعد جب کہا اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، غیر اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ فوراً ارشاد فرمایا، ساتھ فوراً ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے جس نے ایدک بنصرہ،
اس نے آپ کی تائید فرمائی اپنی نصرت سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی قوت سے، مومنین کے ذریعے سے بھی، بائے وسیلہ ذریعہ سبب، بائے سببیہ، بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اوپر کہہ دیا، آپ فکر نہ کرے، خوف نہ کرے، اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی غیر اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ فرمایا کہ اس اللہ نے آپ کو مومنین سے مدد کی ہے، مومن کے ذریعے مدد کی ہے۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ کافی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو بغیر کسی اسباب و علل کے براہ راست مدد کرتا ہے، قوت غیبی اور فوق فطرت کے ذریعے اور بغیر کسی سبب و علت وغیرہ کے اللہ مدد کرتا ہے۔ لڑائی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی مدد کا یہ مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ فٹافٹ خود بخود مرتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں۔ فرشتے نازل ہو گئے، فرشتے بھی نازل ہو گئے، پہلے ذکر ہو گیا، مومنوں کے اندر تقویت کے لیے نازل ہو گیا، وہ بھی علت اور سبب کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، جی، مومنین کے ذریعے مدد۔ لہٰذا اگر آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو کسی مومن کو بھیجتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی حاجت روائی کرتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ میری یہ پریشانی دور کر دو، اے اللہ میرے لیے کوئی مدد دے دو، تو وہ کیا جبرائیل کی بھی ضرورت نہیں اللہ کو؟ یہ بغیر کسی جبرائیل کے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیب میں پیسہ پیدا کر دیا، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو بھیجتا ہے، بندے کو بھیجتا ہے، وہ بندہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، آپ کی اللہ کی مدد ہے یہ کون سی چیز اللہ کی مدد؟ یہ جو بندہ خدا، اللہ کا بندہ اپنی جیب سے کمائی سے جو پیسہ نکال کر کے آپ کو دے رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کے علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا، دعا کی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور اس بندے نے اپنی کمائی سے آپ کی مدد کی، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اس بندے کی مدد ہے؟ بندے کی بھی مدد ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی مدد ہے اپنے بندے کے ذریعے سے، اس کو نہ بھولیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بندہ جس نے میری مدد کی ہے یہ کوئی اور نہیں بھیج سکتا تھا، تجھ ہی سے مدد مانگتے، تیرا ہی بندہ آ سکتا ہے میری مدد کے لیے، کوئی اور جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو میری دعا قبول کرے اور وہ کسی کو میری مدد کے لیے بھیجیں، کوئی نہیں تیرے علاوہ، ٹھیک جی۔ لہٰذا یہ اس میں تصور نہیں آتا، آخر ناقابل فہم ہے لوگ جو کہتے ہیں یہ منافات ہے، توحید کے منافات نہیں ہے، توحید کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بغیر کسی علت و سبب کے براہ راست کوئی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، بندے جو ہے وہ وسیلہ اور ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ اس میں ایدک بالنصرہ، اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے، وبالمؤمنین اور مومنین کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں روایات میں ارشاد یہ حافظ ابو نعیم راوی ہیں، الغدیر کا حوالہ ہے کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ آیت کی تعبیر ہمیشہ عام ہوا کرتی ہے، تعبیر آیت کا سیاق کلام، اللہ تعالیٰ کے کلام کا سیاق و سباق ہمیشہ اسی طرح عمومیت ہوتی ہے، اس عمومیت کے اندر تطبیقات میں ہم بات کرتے ہیں، ہمیشہ تعبیر عام ہوتی ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ابناء میں بڑی گنجائش رکھی، نساء میں بھی بڑی گنجائش رکھی، انفسنا میں بھی گنجائش رکھی،
تطبیق ایک یا دو ہستیوں کے اوپر ہوئی ہے اور کسی کے اوپر تطبیق نہیں ہوئی۔ اسی طرح بالمؤمنین، مومنین سے آپ کی مدد کی ہے کہ اس کی تطبیق میں سب سے پہلے اس کی تطبیق علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہوتی ہے کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کو پھلنے اور پھولنے کا وہ موقع نہ ملتا جو علی کی تلوار اور علی کی شجاعت، علی کے جہاد سے موقع ملا ہے۔ توحید کے منافی وہ نصرت اور وہ مدد ہے، توحید کے منافی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر منتہی نہ ہوتی ہو، اللہ کے مقابلے میں ہو، وہ شرک۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو یا تو مدد ملتی نہیں اور یا دیر سے ملتی ہے، اپنے اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں تو فٹافٹ مدد مل جاتی ہے، یہ شرک ہے۔ یہ اللہ کو مقابلے میں لاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ذیل میں لاتے ہیں تو وہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذیل میں آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، والمدبرات امرا، اور مومنین آتے ہیں اور دیگر ان کے بندے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کی مدد کرتے ہیں۔ دیگر ذرائع، وسائل، علل و اسباب بہت ہوتے ہیں درمیان میں، وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذیل میں وہ توحید کے منافی نہیں ہوتا، وہ بالآخرہ منتہی ہوتا ہے، سلسلہ جا پہنچتا ہے توحید اور اللہ تعالیٰ تک۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ آیت دلیل ہے۔ ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کی۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہ لوگ باہمی لڑائی میں، جنگ و جدال میں، اوس و خزرج کی لڑائی ہوتی تھی۔ اسلام نے آ کر کے ان کو ایک محبت اور الفت کی فضا میں رکھ دیا۔ کل کا بہت بڑا دشمن جو ہے وہ آج ایک دوسرے کی جگری دوست بن گئے۔ کل کے رشتہ دار جو ہے وہ قریبی رشتہ دار اسلام اور توحید اور خدا ایمان باللہ کی بنیاد کے اوپر وہ ایک دوسرے کے باپ بیٹے کے دشمن، بھائی بھائی کے دشمن بن گئے۔ ایسی دوستی پیدا کر دی کہ اس دوستی کے آڑے کوئی رشتہ داری بھی نہیں آ سکتی تھی، رشتہ دار بھی دشمن بن گئے سب۔ ایک توحید کے پرچم تلے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ یہ دشمنی ختم کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصرت ہے، ایک تائید ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم درمیان میں نہ ہوتا اور آپ خود سے یہ کام کرتے اللہ سے ہٹ کر۔ دیکھو نا، یہ ہے توحید کے منافی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اور اگر زمین کی ساری دولت خرچ کرتے آپ اللہ سے ہٹ کے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی تائید کے بغیر، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر کے آپ کو تقویت عنایت فرمائی ہے۔ یہ توحید کا منافی نہیں ہے کہ لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نصرت عنایت فرمائی ہے، لوگوں میں الفت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے نصرت پیدا کیا ہے، نصرت عنایت فرمائی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ دوبارہ تکرار ہے، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور من، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو مومنین میں سے آپ کا اتباع کرتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے،
جو مومنین میں سے آپ کا اتباع کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور خود آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومنین کافی ہیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ پیروی کی شرط ہے، اگر وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ آپ کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلا ترجمہ صحیح ہے، دوسرا ترجمہ توحید کے منافی ہے۔ دوسرا ترجمہ توحید کے منافی کس طرح؟ یہ کہنا کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین میں سے جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ تو پھر اللہ کافی ہے اور یہ بھی کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ گئے۔ توحید کے منافی ہے یہ ترجمہ یا یہ مطلب لینا آیت کا۔ بلکہ پہلا مطلب صحیح ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کے پیروی کرنے والے مومنین کے لیے اللہ کافی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ دوسرا ترجمہ بھی توحید کے منافی نہیں ہے، چونکہ پہلی آیت میں فرمایا حسبک اللہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اس میں ہم نے بتایا کہ یہ اللہ کی تائید کے ذیل میں ہے۔ مومنین کی تائید اللہ کی طرف سے ہے، اور لہٰذا خدا کے مقابلے میں ہو تو پھر وہ شرک بنتا ہے، شریک نہیں ہے، ذیل میں ہے اللہ تعالیٰ کے۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں والمدبرات امرا، وہ خدا بھی مدبر، فرشتے مدبر، دو مدبر، دو رب، دو خالق ہو گئے؟ نہیں، فرشتے اللہ کے کارندے ہوتے ہیں، ذیل میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لا یعصون ما امرہم اللہ، نافرمانی نہیں کرتے۔ یہاں بھی ہو سکتا ہے ہم یہی بات کریں کہ اللہ بھی کافی ہے اور جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے، آپ کی پیروی اللہ کی پیروی ہے، آپ کا اتباع اللہ کا اتباع ہے۔ جب وہ اطاعت کرتے ہیں آپ کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے فرمان کے تحت لڑتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی اللہ کی تائید کے ذیل میں آتے ہیں، مقابلے میں نہیں آتے، توحید کے منافی نہیں ہے یہ دوسرا ترجمہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔